یہ کہانی ایک خوبصورت بادشاہت کی ہے جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلتے تھے اور جہاں ہر موسم بہار زمین پر جنت کی طرح نظر آتی تھی۔ اس بادشاہت کا نام گلاب نگر تھا، مگر ایک پھول تھا جو سب سے زیادہ منفرد اور دلکش تھا، اور وہ تھا سورج مکھی کا پھول۔ سورج مکھیوں کے باغات گلاب نگر کی خوبصورتی کی علامت تھے۔ ان باغات کے درمیان ایک عظیم الشان قلعہ تھا جہاں بادشاہ، ملکہ اور ان کی پیاری بیٹی سورج مکھی کی شہزادی رہتی تھی۔ سورج اپنی خوبصورتی، نرمی اور دلکشی کے لیے پورے ملک میں مشہور تھی۔ اس کے لمبے سنہرے بال جو سورج مکھی کے پتیوں کی طرح چمکتے تھے اور اس کی مسکراہٹ جو سورج کی کرنوں کی طرح روشن تھی، لوگوں کے دلوں کو خوشی سے بھر دیتی تھی۔ شہزادی کا دل پھولوں کی محبت سے بھرپور تھا۔ وہ روزانہ صبح اٹھ کر سورج مکھیوں کے باغات میں جاتی، جہاں وہ اپنے دوست ایک چھوٹے سے پرندے چاندی کے ساتھ کھیلتی۔ چاندی ایک خوبصورت طوطا تھا جس کے پروں کا رنگ چاندی کی طرح چمکتا تھا۔ چاندی اور شہزادی کی دوستی اتنی گہری تھی کہ وہ ایک دوسرے سے اپنے دل کی ہر بات بانٹتے تھے۔ ایک دن جب شہزادی باغ میں کھیل رہی تھی، ایک عجیب و غریب بادل آسمان پر چھا گیا۔ اس بادل سے تاریکی اور سردی کی لہریں پھوٹنے لگیں۔ اچانک باغات میں موجود سورج مکھیوں نے مرجھانا شروع کر دیا۔ شہزادی آفتاب اور چاندی یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً بادشاہ اور ملکہ کو بلایا، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایک پرانا درویش قلعے کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا، یہ بادل ایک جادوگر کا بنایا ہوا ہے جو شہزادی آفتاب کی خوشیوں کو چھیننا چاہتا ہے۔ اگر شہزادی کے دل سے خوشی ختم ہو گئی تو سورج مکھیوں کے باغات ہمیشہ کے لیے مرجھا جائیں گے۔ بادشاہ اور ملکہ نے درویش سے پوچھا، اس خطرے کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے؟ درویش نے کہا، شہزادی کو ایک ایسے سفر پر جانا ہوگا جہاں وہ اپنے دل کی روشنی کو دوبارہ تلاش کرے۔ یہ آسان سفر نہیں ہوگا، لیکن اگر شہزادی کے دل میں سچی محبت اور ہمت ہوگی تو وہ اس مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ شہزادی آفتاب نے اس سفر پر جانے کا فیصلہ کیا اور چاندی بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ دونوں اس تاریکی بادل کی طرف بڑھنے لگے جو اب پورے گلاب نگر کو ڈھانپ چکے تھے۔ راستے میں انہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن شہزادی آفتاب کی محبت اور چاندی کی دوستی انہیں ہمت دیتی رہی۔ آخر کار وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچے جہاں ایک قدیم درخت کے نیچے ایک جادوگر بیٹھا تھا۔ جادوگر نے کہا، شہزادی، اگر تم اپنے دل کی روشنی کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ شہزادی نے غور کیا کہ اس کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی سب سے قیمتی چیز اس کی محبت ہے، اور اگر وہ اسے قربان کر دیتی تو سورج مکھیوں کے باغات ہمیشہ کے لیے مرجھا جاتے۔ لیکن وہ جانتی تھی محبت قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ آخر کار شہزادی آفتاب نے جادوگر سے کہا، میں اپنی محبت قربان کرتی ہوں تاکہ میرے گلاب نگر کے لوگ اور سورج مکھیوں کے باغات زندہ رہ سکیں۔ جیسے ہی شہزادی نے یہ کہا، جادوگر کا چہرہ نرم پڑ گیا اور وہ مسکرا کر بولا، شہزادی، تمہاری قربانی اور محبت نے ثابت کر دیا کہ تمہارے دل کی روشنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ امتحان صرف تمہاری دل کی سچائی کو پرکھنے کے لیے تھا۔ اچانک وہ تاریک بادل ختم ہو گیا اور سورج کی روشنی دوبارہ چمکنے لگی۔ گلاب نگر کے لوگ اور سورج مکھی کے پھول دوبارہ کھل اٹھے۔ ساری دنیا پھر سے روشن ہو گئی۔ شہزادی اور چاندی اپنے قلعے واپس پہنچے جہاں بادشاہ اور ملکہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اب شہزادی کو یہ یقین ہو گیا کہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہی محبت
گلاب نگر کے لوگوں کی خوشیوں کا راز ہے۔